الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت کی تفسیر رہ گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں وہ تم ہی ہو کہ جو بلائے جاتے ہو، جنہیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے تو محض وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ دعوت کبھی وجوبی طور پر ہے اور کبھی استحبابی طور پر۔ وجوبی طور پر کے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خرچ کرنا ہم پر واجب قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے زکوٰۃ میں خرچ کرنا، قربانی میں خرچ کرنا، فطرے میں خرچ کرنا، ایسی ہم پر کفارے وغیرہ لازم کیے، حج کے لیے خرچ کرنا، پھر اگر دم وغیرہ لازم ہو جاتا ہے اس راہ میں خرچ کرنا، نان نفقہ ہم پر بہت سوں کا واجب رکھا ہے، زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر ہے، چھوٹے نابالغ بچوں کا باپ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر محتاج والدین ہیں، محتاج بھائی بہن ہیں، ان کے نان نفقے بعض صورتوں میں واجب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنا ہم پر وجوبی طور پہ لازم کر دیا ہے۔ اور بعض خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے نفلی اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی وہ ہم پر واجب نہیں ہے، اور یہ ہر وہ پیسہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کیے بغیر صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں یا اپنے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، دعوت دی جاتی ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ دعوت وجوبی طور پر بھی ہے، استحبابی طور پر بھی ہے۔ وجوبی طور پہ جو دعوت دی جاتی ہے اگر اسے قبول نہ کیا جائے، یعنی اس کو جہاں اللہ نے خرچ کرنا واجب قرار دیا ہے خرچ نہ کیا جائے تو ہم گناہگار ہوں گے، بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، ورنہ گناہ صغیرہ تو ہے ہی ہے، اور آخرت میں گرفت ہوگی۔ اور جو استحبابی طور پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یعنی نفلی مقامات پہ ہم خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، وہاں پہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ کریں گے تو درجات کی بلندی کا سامان ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے، بخل آپ کو بتایا تھا قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس مقام پہ خرچ کرنا شریعت کو محبوب اور مطلوب ہو، اس مقام پہ پیسے کو یا مال کو یا کسی نعمت کو خرچ نہ کیا جائے، اسے بخل کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں پہ خرچ کرنا واجب تھا، وہاں پر اگر نہ خرچ کیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ مذموم ہے اور بہت ہی برا ہے، تو اس پر آخرت میں گرفت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اور جس مقام پہ خرچ کرنا مستحب تھا، افضل تھا، نفلی طور پہ خرچ کرنا تھا، وہاں پر بھی اگر ہم پیسہ کو روک لیں گے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور یہ جو بخل ہم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نفلی اعتبار سے صدقہ کرنے کو انسان ناپسند کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ مال کو اپنی ذات سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر یہی آہستہ آہستہ مال کی محبت اسے فرائض کے سلسلے میں مال خرچ کرنے سے بھی روک دیتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں ان مقامات پہ خرچ کرنے سے بھی رک جاتا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں پھر یہ نوافل میں خرچ نہ کرنا اسے فرائض اور واجبات کے مقام پر خرچ کرنے سے بھی روک دیتا ہے، اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بخل انتہائی مکروہ چیز ہے، شدید ناپسندیدہ وصف ہے، جس سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ بخل کا مطلب سیکھنا، اس کی علامات کو جاننا، اسے اپنے سے دور کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اس کو فرض عین قرار دیا ہے علماء اسلام نے
کہ اگر کوئی اس کو نہیں سیکھے گا، یعنی جو قلبی احوال ہوتے ہیں کہ جن پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان تمام احوال کی مکمل طور پہ معرفت حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے بخل ہے، آپ کو تعریف بتائی کہ جس مقام پہ شریعت کو خرچ کرنا محبوب اور مطلوب ہو، اس مقام پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا فرض واجب تھا وہاں خرچ نہیں کیا، یہ بخل عذاب کا سبب بنے گا، اور جہاں پہ خرچ کرنا فقط نفل تھا وہاں خرچ نہیں کیا تو یہ بخل شریعت کو ناپسندیدہ تو ہے، گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی غور و تفکر کرے کہ جہاں جہاں خرچ کرنا فرض واجب ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے میرا دل تنگ تو نہیں ہوتا، مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی، مجھے خرچ کرنے کے بعد افسوس سا محسوس تو نہیں ہوتا کہ یار میں نے خرچ کر دیا، اتنا پیسہ نکل گیا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ، یا پھر مطلب خرچ کرتے ہوئے ہزاروں دلائل ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ پیسہ بچا لوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، خرچ کروں گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اتنا بڑا اماؤنٹ نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اگر مال کی محبت کی بنا پر انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تو یہ بخل کی علامات ہیں۔ اس کی بڑی مذمتیں ہیں، جیسے یہاں پر بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاں فرض یا واجب ہے خرچ کرنا وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو یہ دخول جنت کے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور بھی اس پہ بے شمار وعیدیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب یہ بخل غالب آتا ہے تو انسان بہت ہی زیادہ مطلب کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر، اس طرح بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی دور کرنے کا طریقہ ایک ہی واحد ہے کہ انسان خوب خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں جہاں جہاں فرض واجب ہے پہلے سیکھے کہ وہ کہاں کا خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور کس انداز سے کرنا چاہیے، وہاں پہ خرچ کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی اس بات کو بیان فرماتے تو ہمارے لیے کیا مجال انکار ہوتی، لیکن آپ نے باقسم ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، یعنی صدقہ مینز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا۔ تو جب ہم یہ کریں گے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو مقدار کم نظر آتی ہے، مثال کے طور پر یعنی کم ہوتی نظر آتی ہے، مثال کے طور پر میری جیب میں 100 روپے ہیں، کسی نے مانگے میں نے 50 روپے دے دیے تو 50 تو کم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں مزید عطا فرما دیتا ہے اور بے تحاشا برکت دیتا ہے۔ 50 خرچ کریں گے 50,000 آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ ہاں جو روکتے ہیں مال، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مال ان کے پاس رکے گا نہیں، خرچ تو ہوگا ہی ہوگا وہ، لیکن یا تو بیماری میں جائے گا، ایکسیڈنٹ میں جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، فیکٹری جل جائے گی۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے پیش نظر ہیں جو اربوں روپیہ اپنے پاس رکھا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ حساب و کتاب ہی نہیں، لیکن غریب کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایک دم ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، فیکٹری جل جاتی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹریز جل جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فیکٹری کا جلنا اسے عبرت نہیں دلواتا، وہ اس سے درس حاصل نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اتنی بدبختی غالب ہوتی ہے کہ بخل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ حساب کرتا ہے وہ 2 کروڑ کی فیکٹری جل گئی تو اب اور زیادہ مجھے شیڈول ٹائٹ رکھنا پڑے گا، اب میں اور بیجا خرچہ نہیں کروں گا تاکہ یہ پیسہ کور ہو جائے۔ تو وہ خرچ یہ نہیں، اس پہلو پہ غور نہیں کرتا کہ یہ پیسہ روکنے کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مال ہلاک ہوتا ہے یہ زکوٰۃ روکنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اکثر جو انسان کا مال ہلاک ہوتا ہے جل کر ڈوب کر، تو یہ زکوٰۃ روک لینے کی بنا پر ہے۔
جو ارب پتی آدمی ہے اس کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلے گی، کروڑ پتی کی لاکھوں میں نکلے گی، لاکھوں کی ہزاروں میں نکلتی ہے، لکھ پتی کی ہزاروں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ زکوٰۃ اگر نکل رہی ہو تو پھر آدمی اماؤنٹ پہ غور کرتا ہے، 10 کروڑ زکوٰۃ۔ حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی نہیں تھا، یہ تو اصل میں غریب کو دینا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ سبب بنا کے غریب کی امانت آپ کے حوالے کر دی تھی، گویا کہ بغیر اللہ کے کہے یہ بات ثابت شدہ تھی کہ یہ تمہارے پاس غریبوں کا مال ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم غریبوں کو پہنچا دو۔ تو اگر آدمی اس پر غور و تفکر کر لے کہ جو مال میں غریب کو دے رہا ہوں، کسی شرعی فقیر کو دے رہا ہوں، یا جس مقام پر خرچ کرنا ہے اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، تو حقیقتاً یہ میرا مال تھا ہی نہیں، یوں سمجھے کہ یہ تو اصل میں اسی کا حق تھا، اسی کا مال تھا جو اللہ نے وقتی طور پہ امانتاً میرے پاس رکھوا دیا تھا اور مجھے وہاں پہنچانا تھا۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ کی امانت کسی کے پاس رکھی ہو، مثلاً آپ مجھے دیں کہ بھئی یہ 1 کروڑ روپیہ ہے، یہ غریبوں تک پہنچانا ہے، اور میں اس 1 کروڑ کو سامنے رکھ کر جل رہا ہوں، کڑ رہا ہوں کہ یار اب میں غریبوں کو دے دوں یہ 1 کروڑ روپیہ، اور آپ میری اس کیفیت پر مطلع ہو جائیں تو یقیناً آپ کہیں گے کہ افسوس ہے آپ پر، یہ آپ کا ہے ہی نہیں مال، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ غریبوں کو پہنچا دیں، اور آپ اسے سامنے رکھ کر جل رہے کڑ رہے ہیں۔ جب میرا مال ہے، میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، میں نہیں جل رہا کڑ رہا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو بالکل معقول بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا مال آپ کو عطا فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کو غریب تک پہنچا دو، تو آپ کیوں جل رہے کڑ رہے ہیں؟ یہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو غریب کا مال ہے، اور حقیقتاً یہ پہلے اللہ کا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا مال وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کر اور دوسرے کے مال جو دوسرے تک پہنچانا ہے اس میں بیچ میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے اتنا سارا مال نکل گیا، وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو غریب کا مال ہے۔ جس نے اس پوائنٹ پہ غور و تفکر کیا، اس کے ہزارہ وساوس دور ہو جائیں گے، اس کے ذہن کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، یعنی سکون حاصل ہوگا، اور وہ انشاءاللہ بخل کی لعنت سے بچے گا۔ تو بخل کا علاج خرچ کرنا ہی ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا بخل دور ہوگا، اور اس کامل یقین کے ساتھ خرچ کیجئے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ خود ملے گا۔ آگے شاید فرمائے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے تو محض وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب یہ آدمی اگر خوب خرچ کرے گا تو آخرت میں اس کو آزادی ملے گی، بلند درجات ملیں گے، اور اگر وہ روکے گا پیسہ تو آخرت میں قابل گرفت ہوگا اور بہت سارے درجات سے اور جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے وہ اپنے آپ کو یہ پیسہ روک کے محروم کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو غنی کر رہا ہے؟ تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کروا رہا ہے۔ تو پھر یہ کنجوسی حقیقتاً وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہا ہے، وہ کسی اور کے اوپر یہ کنجوسی کا اظہار نہیں کر رہا، یا اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس سے اپنی ذات کو ہی محروم کر رہا ہے۔ یہ پیسہ تو عارضی ہے، آپ یہاں فوت ہوں گے، یہ پیسہ سارا یہیں پر رہ جائے گا، آپ کے ورثاء اس پر عیش کر رہے ہوں گے، آپ کا پیسہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب جو پیسہ یہیں رہ جانا ہے، اس کی بنا پر آخرت کے درجات کو فراموش کر دینا یہ غیر مناسب ہے۔ خوب خرچ کرنا چاہیے اور بالکل گھبرائے بغیر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ یعنی اب یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم یہ پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس محتاجی کی بنا پر تم سے طلب کر رہا ہے۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو مال طلب کرتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ فرماتا ہے جہاد میں خرچ کر دو، یہ غریب کو دے دو، فلاں کو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کو دو، بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرو، اپنے جو تمہارے ورکرز ہیں، نوکر ہیں، امپلائی ہیں، ان کو تم دو تنخواہیں صحیح وقت کے اوپر اور صحیح انداز سے دو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے بیان فرمایا، تو بتائیے کوئی ایک پیسہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں جمع کر دو، میری ذات کے لیے دو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کے طرف سے درجات کے حصول کے لیے حقیقتاً ہم دے رہے ہیں۔ وہ تو خود محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ تو ہمیں مزید عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس نے ہمیں غریبوں کی امداد کا، غریبوں کی تکلیفیں دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو۔ تو اب دیکھیں سمجھا رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے اللہ نے سمجھایا کہ تم محتاج ہو، اگر تم ارب پتی ہو اس کے باوجود تم محتاج ہو۔ کس طرح محتاج ہیں؟ اخروی معاملے کے اعتبار سے، کہ وہاں پہ تمہاری دولت تو ہوگی نہیں، سب کے سب یہیں رہ جائے گی، اب تم وہاں پہ فقیر ہوگے، قبر کے اندر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ کروڑ پتی سیٹھ صاحب بھی قبر کے اندر لیٹیں گے تو ایک سفید کفن کے اندر لیٹیں گے، اور اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی،
جس کے اندر کچھ ہیرے بھر کے لے جائیں اور لے بھی جائیں تو بیکار ہے۔ تو اس لیے سیٹھ صاحب بھی اسی قبر میں رہتے ہیں، اسی قبرستان میں ہوں گے جس قبرستان میں غریب فقیر بھی لیٹا ہوتا ہے۔ وہاں جب پہ جا کے دونوں کی ملاقات ہوگی تو دونوں کے اندر اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا کہ دونوں مردے ہیں، دونوں نے ایک سفید کفن اوڑا ہوا ہے بغیر سلا ہوا، دونوں آمنے سامنے بٹھا دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں اور یہ غریب آدمی ہے۔ تو وہاں پر فقیری، پھر میدان محشر میں انتہائی محتاج انسان کہ کوئی اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تم وہاں پر فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، تو اس غربت کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جیسے دنیا کی غربت دور کرنے کے لیے رات دن محنت ہے، تو اخروی غربت، اخروی محتاجی، اخروی فقیری کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ سمجھا دیا گیا کہ پھر اس کے لیے بھی تم محنت کرو، اور اس فقیری اور غربت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر خوب مال خرچ کرنا، تو وہاں کی غربت اور فقیری دور ہو جائے گی۔ ورنہ یہاں سیٹھ صاحب بن کر کتنی ہی آپ جھوٹی عزت حاصل کر لیں، اس کو جھوٹی میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ جھوٹی عارضی عزت ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دوام نہیں ہوتا، استمرار نہیں ہوتا، تو انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ابھی دائمی طور پہ رہے گی، لیکن موت کا ایک جھٹکا ساری عزت سمیٹ کر لے جاتا ہے، اور قبر کے اندر انسان وہی مطلب ایک عام انسان کی طرح زمین پہ پڑا ہوتا ہے۔ اصل عزت ہے آخرت کی عزت، میدان محشر کی عزت، اور اس عزت کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے کہ یہاں پہ آپ بکنگ کروا لیں کہ میدان محشر میں جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کے لیے ابھی سے میری بکنگ کر لی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی بکنگ ہوگی نیک اعمال سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری یہی ہے کہ ظاہر و باطن کو گناہ سے بچانا، نیک اعمال اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرض اور واجب کو پورا کرنا، اسی کی ایک صورت پیسہ خرچ کرنے کے اندر بھی آتی ہے یا اس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے خوب پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کی محتاجی سے انسان بچے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تبدیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا، تمہیں وفات دے دے گا، تمہیں دنیا سے رخصت کر دے گا، دوسروں کو لے کر آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ خوب خرچ کریں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ خوب خرچ کریں گے اور اللہ کے درجات کو، اللہ کی بارگاہ سے درجات کو حاصل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بخل کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا سے مٹ جانے کا سبب بن جائے گا، کہ ذاتی اعتبار سے تو ویسے ہم مٹ جائیں گے، قبر میں جانا ہی ہے، نام بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ درجات آخرت کے بھی ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔